بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، اس ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فرانس کے اندر کوئی کمپنی ہے، وہ کمپنی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک لوگوں کو سنوا دے گی، اور وہ اس پر کام کر رہی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ 2030 یا 2035 تک لوگوں کو سننے کو مل جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ایک صاحب نے معلوم کیا ہے، اور ویڈیو کے اندر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت صاحب علم آدمی ہیں، اپنے زمانے کی بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی عمدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے۔ باقی یہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور سے پاکستان میں جو اس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے سب کی سب بے بنیاد باتیں، جو اصحاب علم ہیں وہ سب اس کی تردید ہی کر رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، کوئی فرانس کی اس طرح کی کمپنی نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے پر کام کر رہی ہو۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، فرض کر لیں کہ واقعی ان کو اس طرح کی کمپنی بھی موجود ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے ہی سے اسے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ بھائی ان کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتوں کو محفوظ کریں، ان کو سنوائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیانات دیے ہیں ان کو وہ سنوائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گفتگو کیا کرتے تھے اس کو سنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں ان لوگوں کی دلچسپی کیوں ہے؟ اور اس طرح کے لوگ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر شائع کیا کرتے ہیں، ان کو کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے، اور اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اے آئی کے ذریعے سے کوئی آواز بنا دی جائے اور پھر لوگوں کو سنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آواز ہے۔ اب بیچارے بھولے بھالے عوام کتنے لوگ رہتے ہیں پاکستان میں جو بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی بتا دیا جائے وہ اس کو سچ یقین کر لیتے ہیں، سچ مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو نبی ہی کی آواز ہو سکتی ہے، اور پھر نبی کی آواز کہہ کر کچھ بھی ان کے ذہنوں کے اندر لا کے بٹھا دیا جائے۔ جو یہ باطل قسم کے لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے کسی بھی دعوے کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جو محققین حضرات ہیں جو سائنس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں ان سے معلوم کیا کہ کیا ایسا پاسبل بھی ہے، کیا اس کے امکانات ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اس کا امکان تک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں، اگر کسی ڈیوائس کے ذریعے سے ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے تب تو وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسے میں ابھی اپنی گفتگو کو ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ و فضا کے اندر معلق ہو جاتے ہوں، ہواؤں کے اندر وہ معلق ہو جاتے ہوں اور پھر بعد میں بھی ان کو کیپچر کیا جا سکے یا ان کو کیچ کیا جا سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے ہی ہماری زبان سے گفتگو نکلے گی وہ تحلیل ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ فضا کے اندر موجود نہیں رہے گی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی گفتگو اس وقت کر رہا ہے اور 1000 سال کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس گفتگو کو بھی کھینچ کے نکالوں گا۔ یہ ایسے ہی دعویٰ ہے جیسے کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ اب سے 1000 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا، ہم نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی کہ اس سارے منظر کو ہم اپنے کیمرے کے ذریعے سے قید کر کے ان ساری چیزوں کو ابھی آپ کے سامنے لا کر دکھا دیں گے۔ تو یہ اسی طرح کا دعویٰ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو محققین کا خیال بھی یہی ہے کہ جھوٹی باتیں ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ اصل یہ سلسلہ ابھی سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ تقریباً 100 سال پہلے سے اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ آپ اگر 100 سال پہلے جو رسائل نکلتے تھے ان کو کھنگال کر دیکھیں، آپ کسی ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ پرانے اب سے 100 سال پہلے کے جو میگزین وغیرہ نکلا کرتے تھے اردو زبان میں، ان میں دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی مل جائیں گی کہ سائنسدانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فضا کے اندر جو الفاظ معلق ہیں، ہمارے نبی کی جو گفتگو ہے اس کو کیچ کر کے وہ لوگوں کو سنا دیں گے۔ تو 100 سال پہلے اس طرح کے دعوے ہونے شروع ہو گئے تھے، اور پھر ہر زمانے کے اندر اس طرح کے دعوے ہوتے رہے۔ میں نے یہ جو شورش کاشمیری تھا اس کی کسی کتاب کے اندر بھی اس بات کو پڑھا تھا، اس نے بھی لکھا کہ اس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کیپچر کر لیا جائے گا اور اس کو لوگوں کو سنایا جائے گا۔ تو یہ دعوے اب سے 100 سال پہلے سے شروع ہو گئے تھے اور اب تک ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں جن کی کوئی بنیاد بہرحال موجود نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، فرض کر لیں
کہ اگر ایسا ممکن ہوتا ہے اب سے 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد ٹیکنالوجی اگر اتنی ترقی کر لیتی ہے کہ بفرض محال، اگرچہ اس کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیں بفرض محال اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم مختلف زمانوں کی آوازوں کو قید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کسی بھی زمانے کے لوگوں کی باتوں کو ہم سن سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ مسلمانوں ہی کو ہوگا، اسلام کو اس کا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اس وقت اور اس موقع پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے بہو ایسے ہی محفوظ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جبکہ دیگر مذاہب کو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیمات کچھ اور دیں لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کا کچھ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ میں یہ معاملہ دیکھیں گے کہ ان کو کتاب کچھ اور دی گئی لیکن بعد میں کس طرح سے انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر لی۔ تو اگر بفرض محال اگر کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی وجود میں آ جاتی ہے اور پھر مسلمانوں کے ذریعے سے اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو انشاءاللہ پھر اسلام ہی کو اس کا فائدہ ہوگا اور دنیا کے اندر اس موقع پر ایک ہی برحق مذہب موجود رہ جائے گا، وہ مذہب اسلام ہوگا، اور باقی جتنے بھی مذاہب ہوں گے وہ سب کے سب دم توڑ جائیں گے۔ ویسے ہی اس وقت دم توڑ چکے ہیں، اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب و مذہب اسلام ہی ہے، لیکن ابھی تو کچھ نہ کچھ اچھل کود کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس موقع پر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العظیم۔